آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فارمنگ ود شفقت، اور آج ہم ایک انتہائی اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں جو ایک اسلامی نقطہ نظر سے انتہائی اہم ہے، اور ایک معاشرتی بہتری کے لیے زمیندار پہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اس کے رشتہ داروں کے کچھ حقوق ہوتے ہیں، اور اس کے لوکل کمیونٹی کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ مولانا مظہر صاحب، یہ خطیب ہیں جامعہ مسجد برائی میں، اور آج ہم ان سے بات کریں گے عشر کے حوالے سے کہ زمین کی جو پیداوار ہے یا زمیندار جو پیداوار حاصل کرتے ہیں اس میں اسلامک نقطہ نظر سے ان کے کیا فرائض ہوتے ہیں، عشر کیا ہوتا ہے، اور اس کی مصرف جو ہے وہ کیا ہے۔ تو سر، میرا آپ سے پہلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو عشر ہے یہ کس طرح یا کس اماؤنٹ میں جو ہے وہ زمینداروں پر فرض ہوتا ہے؟ یہ فرض ہے، واجب ہے، یا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ 2 آیات موجود ہیں جن میں عشر کے حوالے سے بڑا واضح حکم موجود ہے۔ ایک آیت اس طرح ہے سورہ انعام میں کہ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ، کہ جس دن آپ فصل کاٹتے ہیں یعنی کھیتی کے کٹنے کے دن ہی اس کا حق ادا کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ اور دوسرا جو فرمان ہے وہ سورہ بقرہ میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو انفقوا، خرچ کرو، من طیبات یعنی ستھری چیزوں میں سے، یعنی وہ پیداوار جو تم اپنے ہاتھوں سے کماتے ہو، ما کسب تم جو تم خود کماتے ہو اس میں سے خرچ کرو۔ پھر اس کی مزید وضاحت فرمائی جس کو آپ فصلوں پر بالکل واضح طور پر لے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یعنی جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالی ہے۔ تو ظاہر ہے زمین میں سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ ساری کی ساری فصلیں ہیں۔ تو جتنی بھی پیداوار ہم زمین سے حاصل کرتے ہیں یہ ساری کی ساری پیداوار، اور اس پر جو زکوٰۃ ہے اس کو شرعی اعتبار سے عشر کہا جاتا ہے۔ اور جو بارانی اور نہری زمینیں ہیں اس پر 10واں حصہ، اور جو بالمعاوضہ جو ہم مثلاً کہیں پر پیسے دے کر یا جانوروں پر لاد کر ہم لاتے ہیں یا جس کا معاوضہ ہم ادا کرتے ہیں اس پر 20واں حصہ بطور عشر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے لیے ٹائم کا کوئی میعاد نہیں ہے۔ جس طرح زکوٰۃ سال بھر اگر پیسے آپ کے پاس موجود ہوں تو ان پر 2.5% زکوٰۃ بنتی ہے، لیکن فصل پر جو عشر ہے پیداوار پر، اس کے لیے ٹائم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ٹائم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ ایک سال میں اگر 4 مرتبہ پیداوار حاصل کرتے ہیں تو 4 مرتبہ اس پر آپ کو بطور عشر کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ جو عشر ہے یہ صرف فصلات جیسے سبزیاں ہوگی یا ذریعہ جناس ہیں ان پر ہے، یا پھلدار پودوں پر بھی؟ پھلدار پودوں پر بھی ہے، جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، پھلدار پودے ہو گئے ہیں، سبزیاں ہو گئی ہیں، سبزیوں کے ساتھ اس طرح کی قسم کی جتنی بھی چیزیں جو زمین سے ہوتی ہیں، اس طرح لکڑی، بعض لوگ جو ہیں وہ درخت لگاتے ہیں لکڑی بیچنے کے لیے، نہیں تو اس پر وہ ایک الگ چیز ہے، وہ چونکہ اس پیداوار میں نہیں آتا، کھانے پینے کی اشیاء میں نہیں آتا، لکڑی کی بات ذرا اور مختلف ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ کے نزدیک یہ جو جانوروں کا چارہ ہے جیسا کہ ہمارے یہاں گھاس ہے، یا جس طرح ابھی یہ گندم کے ساتھ جو بوسا ہے اس پر بھی بنتا ہے عشر یا زکوٰۃ اس کی، وہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ ہے کہ اس پر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ جو عشر ہے یہ فرض ہے؟ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، عشر واجب ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کو تو آپ زکوٰۃ کو عشر کو بالکل فرض کے قریب ترین سمجھے۔ ظاہر ایک چیز واجب ہے، جب اللہ کی طرف سے ایک چیز صریح حکم موجود ہے تو وہ فرض کے قریب ہی ہوتا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ نہیں کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ گناہگار ہوگا، اللہ کے حکم کو توڑنے کی بات۔ صحیح۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ عشر ادا نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے عزیز و کار میں جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی جو ہے وہ بیچ دیتے ہیں سوغات کے طور پر، تو اس طرح کیا عشر ادا ہو جائے گا یا عشر کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، سوغات وہ چیز ہے، وہ تحفے طائف کے زمرے میں آتا ہے، ہدیے کے تحفے زمرے میں آتا ہے، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، وہ آپ کے اقربا ہوں، آپ کے احباب ہوں، دوست ہوں، یا کوئی بھی بندہ ہو، لیکن جو چیز فرض یا واجب ہے اس کی حیثیت اور ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی گندم 10 من ہوئی ہے تو آپ حساب لگائیں کہ 10 من پر 10واں حصہ کتنا بنتا ہے، تو وہ آپ 10واں حصہ نکالیں، اور نکالنے کے بعد جو اس کے مستحق ہیں، ہاں ایک بات ضروری ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ کے ہیں، بے پیسے پر جو مصارف ہیں وہی مصارف عشر کے بھی ہوتے ہیں، کہ پیداوار بھی آپ انہی لوگوں کو دیں
جیسا کہ جن وہ کو زکوٰۃ 8 مصارف موجود ہیں ان پہ جن پہ زکوٰۃ عائد ہوتی ہے انہیں پہ یہ آپ خرچ کر سکتے ہیں. صحیح ہے. ہاں. البتہ جو سب سے زیادہ مستحق ہے وہ آپ کا پڑوسی ہو، قریبی رشتہ دار ہو اور نادار ہو، اس کا زیادہ حق بنتا ہے. اس کے بعد آپ کے پڑوسی ہوں. موجودہ زمانے میں یہ جو مدارس ہیں دینیہ، ان کا بھی زیادہ حق بنتا ہے کہ وہاں مختلف لوگوں کے بچے صبح و شام دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے صدقات، زکوٰۃ اور عشر پر ہی وہ لوگ اس طرح پروان چڑھتے ہیں، تو ان کو دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر مصرف ہے. صحیح. تو سر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ یہ ایک آرگومنٹ کرتے ہیں، ایک دلیل دیتے ہیں جی کہ دیکھیں کفار جو ہیں وہ عشر نہیں دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ ان کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے فصلات کی. بلا شبہ اسلام میں عشر جو ہے وہ فصلات کی پیداوار پہ انتہائی مثبت اثر رکھتا ہے، اور ہمارے مشاہدے میں بھی آیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، جو لوگ عشر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فصلات کی پیداوار میں برکت عطا فرماتے ہیں. لیکن یہ جو کفار لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو فی ایکڑ پیداوار ہے فصلات کی وہ ہماری نسبت کافی زیادہ ہے، 10 گنا زیادہ ہے، لیکن وہ عشر نہیں دیتے. تو اس حوالے سے آپ کیا ہمارے ذمہ داروں کو کس طرح مطمئن؟ دیکھیے جی، غیر مسلموں کے لیے ویسے بھی یہ جو دنیا ہے یہ جنت ہے. صحیح. تو مسلمانوں کے لیے یہ دنیا قید خانہ ہے. یہاں مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کی جزا سزا کل قیامت کا دن ہے، یوم حساب کا دن ہے، اور ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، وہاں ہمیں ملے گا. اور وہ جو ہے ان کا چونکہ اس بات پر ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کا جو بدلہ ہے دنیا کے اندر ہی دیتا ہے. تو مسلمان عشر ادا کرتے ہیں، تو غیر مسلم کی ہم بات کریں تو شرعی لحاظ سے وہ چونکہ مسلمان نہیں ہے عشر تو نہیں، لیکن مسلمانوں کی نسبت چیریٹی کا جو نظام ہے ان کے ہاں زیادہ مؤثر موجود ہے، اور وہ دیتے ہیں اور کرتے ہیں. تو ظاہر ہے جس حد تک کوئی بندہ کرتا ہے تو اس کا آؤٹ پٹ تو ظاہر ہے قانون قدرت ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں حکم ہے کہ اگر آپ اللہ کے ساتھ تجارت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا کئی گنا بہتر جو ہے وہ نعمت بدل عطا فرماتا ہے. تو ناظرین یہ تھے کچھ عشر کے مسائل.